وزیر اعلیٰ پنجاب نے بڑا ہارش کرٹیسزم کیا ہے قاضی صاحب پیپلز پارٹی پر، اور انہوں نے پنجاب کا مقدمہ لڑنے کی بات کی ہے. ایک نہیں دو نہیں 3 دن کنزیکٹیولی انہوں نے بات کی ہے. اور اب جب پیپلز پارٹی نے ڈیمانڈ کی ہے کہ جی آپ جب تک معذرت نہیں کریں گے، تو انہوں نے کہا میں کسی سے معذرت نہیں کروں گی. جینونلی جو وزیر اعلیٰ ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کا غصہ جائز ہے کنسیڈرنگ کہ ان کو جو مشورے پیپلز پارٹی کے لوگوں کی جانب سے دیے گئے؟ دیکھیں، ان کی دوستی بھی جعلی، ان کی لڑائی بھی جعلی. تمام فنڈامنٹلز پہ پیپلز پارٹی کا جنم ایک محنت کش پارٹی کے طور پہ ہوا تھا. میاں نواز شریف صاحب کی کامیابی یہ ہے کہ اسے کھینچ کھانچ کے گھسیٹ کے اس کو سرمایہ داری کی وکٹ پہ لا کے اس کا بھی سیاسی کیپٹل ختم کر دیا، اور پھر مل جل کے رل مل کے جو پاورز دیکھ تھی، امریکہ سے چٹ، ادھر سے مقامی چٹ لے کے پاور میں یہ آ گئے. کس چیز کی لڑائی ہے ان کی؟ کوئی ایک پالیسی کے فرض مجھے بتائیں. ہیلتھ پہ ان کی کیا پالیسی ہے کہ جناب ہیلتھ پرائیویٹائز ہوگی، مہنگی ہوگی. اسکولوں پہ، ایجوکیشن پہ کیا ہے؟ انہوں نے سارے اسکول این جی اوز دے کے انہیں پیسے دینے شروع کر دیے. 2-2.5 کروڑ بچہ ادھر باہر بیٹھا ہوا ہے. 47 سے 50% بچے جو ہیں وہ سٹینٹڈ گروتھ ہے ان کی ادھر. ماشاءاللہ عوام کی بربادی میں ایک ایجنڈا ہے ہم سب کا، ایک پہ ہے ہم اس حوالے سے. باقی آ کے قاہرہ صاحب ہمارے دوست ہیں، اب تھوڑی شعلہ بیانی کر جائیں. مریم صاحبہ بھی بہت ماشاءاللہ ایک قادر الکلام لیڈر ہیں پنجاب کی. کوئی لڑائی نہیں ہے، لڑائی ہے تو آج علیحدہ ہو جائیں، گورنمنٹ گر جائے گی نا. انہیں پرکس چاہیے، انہیں گورنرشپ چاہیے، ان کو پریزیڈنسی چاہیے. اور ادھر بھی جو ہے وہ سب کو پتہ ہے کیا سلسلہ ہے. تو یہ نا ہمیں ٹوپی ڈرامہ ہمارے سامنے نہ کریں. آپ ایک ہیں اس پرچم کے سائے تلے، اور ہمیں اس پہ کوئی ناراضگی نہیں ہے. بالکل ٹھیک. رانا صاحب آپ کے بھی نزدیک یہی ہے کہ یہ دکھاوے کی لڑائی ہے، ایکچولی اتنا ایشو ہے کوئی نہیں جو جس پر جو بن گیا ہے؟ یہ جن کو مریم نواز کا مسئلہ نظر آ رہا نا، ان سب کے لیے یہ دکھاوے کی لڑائی ضرور ہے. کہ جب مریم نواز وزیر اعلیٰ بن رہی تھی تو انہوں نے 3 ہفتے پہلے اوتھ سے میٹنگ شروع کی تھی، اور پھر حکومت میں آنے کے بعد اپنا پورا ایجنڈا پبلک کیا. میرے حساب کتاب میں بالکل اسی پیس کے ساتھ وہ چلتی آ رہی ہیں. اس ایجنڈے پہ عمل درآمد بھی ہو رہا ہے. وہ گپ شپ خان نہیں ہے وہ جو تھا کہ 100 دن میں یہ کر دوں گا اور 6 مہینے میں یہ کر دوں گا، اور کچھ بھی نہ ہوا. تو اب یہ مقابلہ ادھر ہے. تو پیپلز پارٹی کی تنقید مسلسل پی ایم ایل این پہ سندھ کے حوالے سے جب کوئی بات ہوتی ہے، کیونکہ ڈیلیورنس کے اوپر آ رہی ہے نا، کہ گورننس پہ بات آ رہی ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، لوگوں کو کیا دے رہے ہیں. تو 17واں سال ہے پی ٹی آئی کا مسلسل اقتدار میں رہنے کا، پیپلز پارٹی کا سندھ میں، اور یہ 12واں سال ہے پی ٹی آئی کا مسلسل اقتدار میں وہاں پہ رہنے کا کے پی میں. اب بیچ میں اس سارے عرصے میں آپ دیکھ لیں کہ پنجاب کے اندر کون کتنی دفعہ اقتدار میں رہا ہے. لیکن جب پی ٹی آئی بیٹھی ہے، پیپلز پارٹی بیٹھی ہے اس میں، تو شہباز شریف کے دور کو بھی دیکھ لیں کہ کس نے کیا ڈیلیوری کی ہے، اور مریم جس طرح لے کے چل رہی ہیں ان کے اوپر بے پناہ تنقید. ایک تو بی آئی ایس پی کی وجہ سے ہوئی، وہ کہہ رہی ہے میں نہیں لیتی. اچھا صوبے کا پروگرام تو نہیں ہے نا بی آئی ایس پی، پھر تنقید کس چیز کی ہے؟ یا تو شہباز شریف پیسے دے رہے ہیں اور وہ کہیں کہ نہیں صوبے میں آپ بی آئی ایس پی سے تقسیم نہیں کریں گے، پھر تو بات ٹھیک ہے کہ بھئی کیوں آپ الگ سے جا رہی ہیں. وہ اپنے صوبے کے پیسے جس طرح مراد علی شاہ، شرجیل میمن یہ سارے خرچ کر رہے ہیں اپنی وزارتوں کے، اپنے محکموں کے. تو پنجاب کی چیف منسٹر پہ کس لیے تنقید ہے؟ وہ ایک طرف پورا جو فلڈ آیا، اس کے اوپر بحث جتنی مرضی کر لیں، لیکن ان کی کیبنٹ کے مین کی ممبرز جگہ جگہ پہ سیلاب کے ساتھ ساتھ لوگوں کے بیچ میں رہے ہیں. اب اس دوران ان کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے. تو پھر جواب تو دینا تھا نا. مطلب مسلسل ایک تنقید ہوتی ہو اور پنجاب ڈیلیوری بھی دے رہا ہو، تو وزیر اعلیٰ کا آپ لہجے پہ بات کر سکتے ہیں، فکرے کی کارڈ پہ کر سکتے ہیں، لیکن جواب دینے پہ یہ کہنا کہ جی لڑائی ہے، جھوٹی ہے اور جعلی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ درست بات ہے. انہیں اپنے صوبے کا اپنا مقدمہ لڑنا ہے، اور میرے صاحب میں وہ ٹھیک بات کر رہی ہیں. جب بیٹھیں گے ابھی آج آپ اور ہم دیکھ نہیں رہے پیپلز پارٹی کے لیڈرز جو وفاق میں حکومت میں اکٹھے ہیں، جہاں پہ سینٹ کی چیئرمین شپ ہے، صدارت ہے، سب کچھ ہے، تو وہ پاکستان کے حوالے سے آزاد کشمیر میں چلے گئے ہیں نا. ابھی راجہ پرویز اشرف بھی نامینیٹ ہوئے ہیں، اور وہ جا کے وہاں پہ قمر زمان قاہرہ ہیں کہ جی مذاکرات کریں اور وہ ٹھیک کریں. یہاں پہ لڑائی پہ قاہرہ صاحب کو میرے حساب کتاب میں زبردستی ڈالا گیا پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ توانا آواز آنی چاہیے. صرف ندیم افضل چند صاحب کی کہانی کی بات نہیں ہے یہ. مطلب گورنر پنجاب کو آپ دیکھ لیں، وہ جب سٹارٹ میں بولا کرتے تھے تو اینڈ پہ انہوں نے مری کا جو پنجاب ہاؤس ہے وہ انہوں نے اپنی عملداری میں لے لیا. اس کے بعد سے وہ خاموش بیٹھے ہیں. مطلب کہانی کچھ اور ہے. لیکن جب چیف منسٹر اپنی بات کر رہی ہے نا،
وہ ڈٹ کے کھڑی ہے. اس نے ضلع نہیں دیے, نہ اس نے اپنے ایم این اے ایم پی اے کو دیے, نہ پیپلز پارٹی کو ضلع دیے. وہ چاہ رہے تھے کہ تمام ایڈمنسٹریشن ہماری مرضی کو. انہوں نے کہا پنجاب کے کسی ضلع میں بتائیں کہ ہم نے کسی کے ایم این اے ایم پی کے کہنے پہ وہ ڈی سی اور ڈی پی او لگائے ہوں. جب ہم لگا رہے ہیں ہم کہتے ہیں سب کے ساتھ تعاون کریں, لیکن آپ کسی کے وہ نہیں ہے, دربان میں نہیں ہے کہ دربار ہوں گے اور آپ دربان بن جائیں گے. میرے حساب میں صوبوں کو مقابلے میں آنا چاہیے, چاہے وہ کے پی ہو, چاہے وہ سندھ ہو, پنجاب ہو, بلوچستان تو پیچھے ہی ہے نا. کم از کم ان تینوں کو اپنی ڈیلیورنس پہ, پرفارمنس پہ آنا چاہیے سامنے, کہ پریس کانفرنسوں کے علاوہ کام بھی دکھا دیں کہ عملی طور پہ کس نے کیا کیا ہے, تو پاکستان میں شاید اچھائی آ جائے. ٹھیک, میں شکریہ ادا کروں گا جناب سعید قاضی صاحب کا اور عامر الہٰ ثنا صاحب کا. پروگرام ایک بریک شامل کرتے ہی ہمارے ساتھ شیر افضل مروت موجود ہوں گے ایک بریک کے بعد. کیا مستقبل ہے اب علی امین گنڈا پور صاحب کا, اور جو لڑائی پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان صاحب لڑ رہے ہیں, اگر یہی چلتا رہا اور اسی پیس پر چلتا رہا تو سیاسی طور پر تحریک انصاف کو کیا نقصان ہوگا 1 یا 1.5 سال کے اندر, جب خود کچھ ایسی باتیں جو شیر افضل مروت صاحب کر رہے ہیں, چند اور لوگ کر رہے ہیں, کہ عوام کی, یعنی پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرنے والے عوام کی تعداد جلسوں کے اندر ہر جلسے کے ساتھ کم ہو رہی ہے. میرے ساتھ موجود ہیں جناب شیر افضل مروت صاحب, ممبر قومی اسمبلی ہیں پاکستان تحریک انصاف سے. مروت صاحب بہت شکریہ آپ کا. مروت صاحب, یہ ابھی جو علی امین گنڈا پور صاحب آپ کے قریبی دوست بھی ہیں, انہوں نے جو باتیں کہی ہیں ہو بہو یہی باتیں کافی عرصے سے آپ بھی کرتے رہے ہیں, اور ظاہری بات ہے وہ زاویہ اس کا یہی تھا کہ عمران خان صاحب کی ہمشیرہ محترمہ علیمہ خانم صاحبہ کے حوالے سے ہے. اب کیا یہ جو بحث شروع ہوئی ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا, اگر تو آپ اس کو غور سے دیکھا ہو آپ نے, تو پاکستان تحریک انصاف کے جو آفیشیل اکاؤنٹس ہیں وہاں سے گنڈا پور صاحب کا کوئی بیان, کوئی سٹیٹمنٹ اس طرح سے جاری نہیں ہو رہا. دوسری جانب یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ایک طرف آپ, دوسری جانب گنڈا پور صاحب, آپ مہم چلا رہے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ مل کے. آپ دونوں شخصیات, کوئی ایک محترمہ بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف ہے, کوئی محترمہ علیمہ خان صاحبہ کے خلاف ہے. یہ تاثر پاکستان تحریک انصاف کے رینک اینڈ فائل کے اندر موجود ہے, اور آپ اسے دھڑا کہیں یا کچھ زیادہ کہیں, لیکن یہ ایک تاثر ایسا ہے جس نے زور پکڑا ہے, اور اس نے کم از کم سوشل میڈیا کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کو بحیثیت جماعت یہ سوچنے پر مجبور کیا ہے جی کہ واقعی کچھ ہو سکتا ہے یا واقعی کچھ ہو رہا ہے. آپ کا کیا ویو ہے؟ اب تو ظاہری بات ہے جو باتیں آپ نے کہی اس کو سیکنڈ کیا ہے گنڈا پور صاحب نے. شکریہ. پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا جو ہے وہ پارٹی کی تقریب میں لگا ہوا ہے, اور یہ اب عرصہ تقریباً 8-10 ماہ سے جو ہے پارٹی کا باپ بن چکا ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کی بات نہیں مانتا ہے ان کو گالم گلوچ سے ڈراؤ, ان کی اے آئی امیجز بنائیں, اور بنیادی طور پہ پارٹی کے جو اکابرین تھے وہ ماضی میں ان سے ڈرتے آئے ہیں. تو بدی وجہ یہ بڑے خودسر ہو چکے ہیں. اور جہاں تک علی امین خان گنڈا پور کا تعلق ہے, انہوں نے جو باتیں کہی ہیں یہ باتیں میں کافی عرصے سے کرتا آیا تھا, اور آدمی ایک وقت آ جاتا ہے مجبور ہو جاتا ہے. یہ جتنی گالم گلوچ جنہوں نے کی ہے, میری, ہم سب کی, بیرسٹر گور صاحب سے لے کر علی محمد خان تک, تمام پارٹی کے اکابرین کی, تو آدمی تنگ آ جاتا ہے. وہ تنگ آمد بجنگ آمد. اب میں نے اس دن پارلیمانی کمیٹی میں بھی کہا, میں نے کہا کب وہ وقت آئے گا جب پارٹی ان بدتمیز اور جو عقل سے, شعور سے, تہذیب سے آری لوگ ہیں, اور ان کے چند جو بڑے بنے ہوئے ہیں لاک کرتے ہیں اور دنیا جہان کی تہمتیں جو ہے پارٹی کی لیڈرشپ پہ لگاتے ہیں, کب آپ لوگ یکاواد ہو کے ان کو جواب دیں گے اور ورکر کو کہیں گے کہ اسے اپنے آپ کو ڈیسوسیٹ کر دیں. باقی بشرا بی بی کے ساتھ میرا تو کوئی مسئلہ نہیں رہا ہے, اور میں نے ہمیشہ ان کا احترام بھی کیا ہے, ان کو ڈیفینڈ بھی کیا ہے. محترمہ علیمہ خانم جو ہے وہ جب سے میرے پیچھے پڑی ہے تو میں نے بھی اپنے دفاع میں آج تک جو ہے جو بھی ممکن ہو سکا میں بولا ہوں, اور آئندہ بھی بولوں گا.